آ جاؤ کالر بھائی، السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم پاکستان والے وعلیکم السلام، حکم کا شیخ اور صاحب، گل کیا کرو حال ہے؟ جناب، مولا کا کرام، آقا کا کرم۔ یہ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ مولا کا کرم۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ پاکستان سے؟ کس شہر سے؟ کیا نام ہے؟ کراچی سے توصیف کراچی سے۔ نام کیا ہے؟ توصیف توصیف بھائی کال کر رہے ہیں کراچی سے، کیا حکم ہے جناب؟ سر، یہ مستن احمد کی حدیث ہے نجل البلاغہ میں۔ کیا؟ احمد کی حدیث ہے نجل حضرت البلاغہ عائشہ میں۔ اور 72740 کیا؟ 27740 حدیث نمبر ہے، حضرت عائشہ اور مولا علی کے حوالے سے۔ 27740 جی جی 27,740 یہ مسند احمد جی میں ہے، جی اچھی بات ہے۔ اوکے، کیا حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ اور مولا علی کے حوالے سے جو جنگ ہوئی تھی نا، حضرت عائشہ اور مولا علی کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں یہ حدیث۔ دونوں حضرت قاتل بھی مقتول، دونوں آپس میں، دونوں کیسے حضرت بن گئے بھائی؟ آپ ہوتے تو کس کا ساتھ دے دیتے؟ مولا علی کا۔ تو پس اس کے خلاف جو لڑتی ہے اس کو کیوں حضرت بولتے ہو؟ ہاں، یہ تو ابھی وہ طالب علم ہے نا تو۔ اور بخاری کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق، سباب جی جی المسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، بہت بڑی گناہ ہے۔ وقتالہ کفر، کسی مسلمان سے جنگ لڑنا یہ کفر ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جس شخص کو ٹھیک ہے۔ حضرت کہہ رہے ہیں وہ ایک عام مسلمان سے نہیں، اس شخص کے خلاف جنگ لڑی ہے جن کے متعلق کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تجھ کو وہی منزلت مجھ سے حاصل ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے حاصل تھا۔ اگر کوئی شخص بنی اسرائیل میں حضرت ہارون علیہ السلام کے خلاف بدتمیزی کرتا، ان کو پتھر مارتا، فرض کریں جنگ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف پتھر پھینکتا، آپ اس کی عزت کرتے؟ خاموش ہے بھائی، خاموش، نہیں کہہ رہا نہیں تو بھائی جواب، ہاں عزت کرتے بھائی؟ نہیں کرتے؟ نہیں نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے امت میں جو ہارون ہے ان کا کیا قصور ہے؟ بھائی کہ ان کے مخالفین سب رضی اللہ، سب حضرت، تو ان کی تکریم شرم نہیں آتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ امیر المومنین علیہ السلام سے شرم نہیں آتی کہ ان کے دشمنوں کو تم حضرت کہتے ہو، ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہو؟ اچھا، اس میں یہ جو جنگ ہوئی تھی عائشہ اور مولا علی کے درمیان، اب بہتر ہوگا اس کے اس کے حوالے سے مزید وہ بتا دیں یہ حدیث کہاں پہ کس اس میں آئی ہے، اور اس کے حوالے سے بریف کر دے تھوڑا۔ اوکے، میں دیکھ لوں کہ یہ کہاں ہے بھائی۔ حدیث تو آپ پڑھ لیں نا، تو صرف نمبر بتا دیا بھائی، ہم اتنا تھوڑی ہمیں حافظ ہے کہ فلان نمبر حدیث مسند احمد میں اس کا متن کیا ہے۔ چلے، اور متن آپ پڑھ سکتے ہیں حدیث کی؟ نہیں، متن میرے پاس نہیں ہے۔ تو کیسے پتہ چلا کہ یہ حدیث جنگ جمل سے ہے؟ پتہ کیسے چلا؟ وہ یہ آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، اچھا تو اور بھی ویڈیوز آ جاتی ہیں سامنے، تو اس میں سے پھر دیکھ کے لکھ لیتے ہیں حدیثیں۔ اچھا، میں نکال دیتا ہوں، یہ دیکھیں مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ 2000 مسند احمد میں کھول دوں بھائی، مسند احمد جلد کا پتہ ہے کس جلد میں تھا؟ نہیں، جلد کا معلوم نہیں فی الحال۔ محقق کا معلوم ہے؟ شاکر کا تھا یا رسالہ کا تھا؟ رسالہ ہاں کا تھا میرے خیال میں، رسالہ کا رسالہ چھپا کا ہوا تھا، تھا۔ رسالہ کا۔ جی جی 27,740 یہی ہے، 27,740۔ جی جی 740۔ چلیے یہ آخر میں ہوگا، مسند احمد کے آخر میں۔
ہیں۔ آپ یہ بریف کر دیں کہ یہ جنگ کیوں ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ بھائی میں حدیث کھول دوں، تم ایک سوال کرو نا، یا حدیث نکال دوں یا وہ جنگ کی وجہ بتا دوں؟ اس طرح حدیث ملنا آسان نہیں ہوتا بھائی، صرف نمبر بتاتے ہیں، جی جی صفحہ نہیں بتاتے، وہ مختلف جلدیں کھولنا پڑتی ہے نا۔ 2740 حدیث مجھے نہیں مل رہی، یہ مسند جی احمد جی، میں نہیں ہے، مسند احمد میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ احمد مسند میں نہیں، احمد میں نجل جو البلاغہ کی ہوئی۔ ہاں مسند احمد میں جو آخری حدیث ہے جی 27645 ہے۔ جی اوکے، وقت بہت ضائع کیا، خدا حافظ، ایسے آدمی کو ہم بہت وقت ضائع کیا تم نے۔ جو آخری حدیث ہے اس میں ابھی جلد نمبر 45 ہے، کیا ہے، 27645 ہے، اس سے آگے کوئی حدیث نہیں ہے میرا خیال میں، اس سے آگے حدیث ہی نہیں ہے۔ ایسا نمبر بتا دیا کہ وہ مسند احمد میں ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔